اس تعلیمی پیغام کا عنوان ہے خدا کی بادشاہی. یاد رہے گا؟ بولیے ذرا. خدا کی بادشاہی. سیکھنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ نے کئی مرتبہ بائبل مقدس میں سے خدا کی بادشاہی کا ذکر سنا ہوگا، خدا کی بادشاہی کے بارے میں پڑھا ہوگا، اور اکثر کلیسیاؤں میں اور اکثر پلپٹس پر سے خدا کی بادشاہی کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے. خدا کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی. کیسی ہے یہ بادشاہی؟ کب آتی ہے؟ کیسے آتی ہے؟ کیسے زندگیوں کو متاثر کرتی ہے؟ اور ہم آیا چرچ میں بیٹھنے کے لیے بلائے گئے ہیں یا خدا کی بادشاہی کا حصہ بننے کے لیے بلائے گئے ہیں؟ یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں. خدا کی بادشاہی کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو جاننا ایک زبردست کام ہے جو کوئی شخص اپنی زندگی میں کرتا ہے. اگر آپ خدا کی بادشاہی کو جان لیں تو آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے آپ انہی نقش پا پر قدم جما رہے ہیں جن پر رسولوں نے قدم جمائے، جن پر مسیح کے ابتدائی شاگردوں نے قدم جمائے تھے. اور خدا کی بادشاہی کے بارے میں جو بنیادی اور ابتدائی بات جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بادشاہی ابدی بادشاہی ہے. یہ بادشاہی جنبش نہ کھانے والی بادشاہی ہے. اس کے لیے ایک حوالہ نکال کے پڑھیں گے متی کی انجیل میں سے، اس کا 6 باب اور 33 آیت. بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. کیا تلاش کرو؟ اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی، تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. اس حوالے میں بادشاہی کا ذکر کیا گیا ہے، راست بازی کا ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں یہ کہا گیا ہے تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. یہ کون سی سب چیزیں ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے؟ یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان اکثر تگ و دو کرتا ہے. اکثر انسان عبادات میں شرکت کرتا ہے اور خادموں کے پاس جاتا ہے، دعا کی درخواستیں دیتا ہے. کبھی وہ شفا ہے، کبھی وہ اپنے خاندان کے سکون کے لیے دعا کی درخواست کر رہا ہے، کبھی خاندانی الجھنوں کے دور ہونے کے لیے بات کر رہا ہے. یہ سب باتیں تمہیں مل جائیں گی، بائبل مقدس بیان کرتی ہے. لیکن پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ کام یہ ہے کہ اس کی بادشاہی کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کی بادشاہی کو تلاش کرنا ہوگا، راست بازی کو تلاش کرنا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. اور میں اکثر اپنے پیغامات میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ شفا کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے شاید آپ کو وہ شفا نہ مل سکے. اس لیے میں اکثر لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ڈو ناٹ چیز ہیلنگ، شفا کے پیچھے مت بھاگیے، شافی کے پیچھے بھاگیے، کیونکہ اس کے پاس شفا ہے. اپنی مالی مشکلات کے حل کے پیچھے مت بھاگیے، مشکلات کا حل کرنے والے یسوع مسیح کے پیچھے بھاگیے. خوشحالی کے پیچھے مت بھاگیے، خوشحال کرنے والے خدا جس کے بارے میں لکھا ہے زمین کی ساری معموری اسی کی ہے، اس کے پیچھے بھاگیے اور آپ کی زندگیاں خوشحال ہو جائیں. آپ کی زندگی میں اطمینان ہوگا، برکت ہوگی، ہر طرح کی فراوانی اور کثرت ہوگی. اسی لیے یہ حوالہ کہتا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. بادشاہی کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے ایک تمثیل میں خدا یسوع نے اپنے شاگردوں کو جو سنائی وہ یہ تھی کہ خدا کی بادشاہی اس کھیت کی مانند ہے جس کے اندر خزانہ چھپا تھا. اور جب ایک شخص کو یہ پتا چلا کہ اس کھیت کے اندر خزانہ ہے، اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، رہن رکھ دیا، اور جتنے پیسے جمع کر سکتا تھا وہ لا کر اس نے اس کھیت کو خرید لیا. اور ذرا سوچئے کہ اگر کسی شخص نے
وہ کھیت خرید لیا ہے جس کے بارے میں اس نے سنا ہے کہ اس کے اندر خزانہ ہے، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے، اور بعد میں جب اس کو کھودے تو پتہ چلے کہ اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلا، کوئی خزانہ نہیں ہے، اس کی حالت کیسی ہوگی؟ اور بعض اوقات لوگ اپنی ساری زندگی، اپنا سارا اثاثہ، اپنا سب کچھ جو ہے وہ مذہب کے کھیت پر لگا دیتے ہیں، پر مذہب کے کھیت میں سے کوئی خزانہ نہیں نکلے گا۔ یاد رکھیے، دہشت گردی کے کھیت میں سے کوئی خزانہ نہیں نکلے گا۔ یاد رکھیے کہ آپ اپنے بچوں کو خوش کرنے میں لگے رہیں، اپنے آپ کو اطمینان دینے میں لگے رہیں، اور یہ کھیت جو ہے اس کے اندر خزانہ نہیں ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے آسمان کی بادشاہی ایک ایسے کھیت کی مانند ہے جس کے اندر خزانہ ہے، اور جب آپ کو وہ خزانہ مل جائے تو آپ کس قدر خوش شخص بن جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں، بچوں کو بھی خاموش رکھیے۔ آپ پوچھنا چاہیں گے خدا کی بادشاہی ہے کیا؟ What is the definition of the kingdom of God؟ خدا کی بادشاہی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا کی جا سکتی ہے؟ تو میں یہ کہوں گا انسانوں کا ایک ایسا گروہ جو مسیح یسوع کی حاکمیت کو مکمل طور پر مانے، وہ خدا کی بادشاہی۔ اگر آپ کے دلوں پر یسوع مسیح بطور بادشاہ راج نہیں کرتا تو خدا کی بادشاہی آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ اور اگر وہ آپ کے دل پر راج کرتا ہے اور آپ اس کے ہر ایک حکم کو مانتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں اس کی بادشاہی جو ہے وہ قائم ہے۔ اور اگر آپ اس کی ہر بات کو نہیں مانتے، ہر حکم کو نہیں مانتے، تو پھر آپ کی زندگی میں خدا کی بادشاہی نہیں ہے۔ ہر روز ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے خدا تیری بادشاہی جیسے آسمان پر ہے زمین پر بھی آئے، لیکن زمین پر رہتے ہوئے ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خدا کہتا ہے یہ کر اور ہم دوسرا کام کریں۔ خدا کہتا ہے بیٹا نافرمانی نہ کر، اور ہمیں نافرمانی کئی مرتبہ اچھی لگتی ہے۔ یاد رکھیے جو لوگ اپنے آپ کو ہمہ وقت خدا کی یسوع مسیح کی حاکمیت کے لیے پیش کیے رکھیں اور اس کی حاکمیت کو مانیں، وہی اس کی بادشاہی کا حصہ ہے۔ چرچ اور بادشاہی یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ خدا کی بادشاہی الگ ہے اور خدا کی کلیسیا، یسوع مسیح کی کلیسیا الگ ہے۔ کلیسیا خدا کا خاندان ہے۔ کلیسیا جو ہے خدا کی بادشاہی کا پایہ تخت ہے۔ خدا کلیسیا میں سے بیٹھ کر، اس تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کا نظم و نسق سنبھالتا ہے، اپنا کام کاج کرتا ہے، لیکن بادشاہی الگ ہے اور کلیسیا الگ ہے۔ جب ہم کئی مرتبہ کلیسیا کے بارے میں بہت فکر مند ہو جاتے ہیں اور کلیسیا کی دھڑا دھڑ منادی کرتے ہیں تو ہم غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں کہیں بھی کسی شخص کو، کسی رسول کو، کسی نبی کو، کسی استاد چرواہے کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جاؤ اور جا کر کلیسیا کی منادی کرو۔ کبھی آپ نے پڑھا؟ پوری بائبل کو کھنکا لیے، اس کے اندر سے ڈھونڈ کر نکالیے۔ اگر کوئی آیت ملے تو مجھے بھی فون پر بتا دیجئے گا کہ بائبل مقدس کی فلاں آیت کہتی ہے جاؤ اور کلیسیا کے بارے میں لوگوں کو۔ کہیں ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور اس نے کہا کہ درختوں کی جڑ پر کلہاڑا بھرا ہے، توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ جب یسوع مسیح آیا تو اس نے پکار کر یہ کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ رسولوں نے، ابتدائی شاگردوں نے منادی کی تو انہوں نے بھی ہمیشہ خدا کی بادشاہی کے بارے میں ذکر کیا۔ کسی شخص نے کلیسیا کا ذکر نہیں کیا کہ کلیسیا بڑی اچھی ہے، توبہ کرو کیونکہ کلیسیا آ گئی، توبہ کرو کیونکہ میری کلیسیا اچھی ہے، توبہ کرو کہ فلاں بھائی کی کلیسیا اچھی ہے، توبہ کرو کہ یہ والی کلیسیا حقیقی کلیسیا ہے۔ کلیسیا جو ہے وہ الگ ہے اور بادشاہی الگ ہے۔ اس کے بارے میں سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ اپنے دل میں بٹھا لیجیے۔ کہاں ہے یہ بادشاہی؟ کس جگہ پر ہے؟ کیا یہ بھگن پورہ میں ہے؟ کیا یہ دھرم پورہ میں ہے؟ کیا یہ کرسچنز کا، مسیحیوں کا یروشلم بہار کالونی میں ہے؟ کہاں پر ہے یہ بادشاہی؟ کہاں پر قائم ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بادشاہی انسانوں کے دلوں میں، آپ کے دل پر ہے یہ بادشاہی۔
اور اگر آپ کے دل میں یسوع مسیح براجمان نہیں ہے بطور بادشاہ کے تو یہ بادشاہی بھی نافذ العمل نہیں۔ یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے، یسوع مسیح نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، تو کب یہ بادشاہی آئی اور یہ بادشاہی کب نافذ العمل ہوئی؟ اس کے بارے میں بھی سوال آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے۔ تو بتاتا چلوں کہ اس بادشاہی کا جو بادشاہ ہے، جو کنگ ہے، وہ کانسٹنٹ ہے اور وہ ابدی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا، ازل سے ابد تک رہنے والا۔ اس لیے یہ بادشاہی بھی ازل سے لے کر ابد تک ہے۔ اس کا نہ شروع ہے نہ ہی اس کا آخر ہے، نہ یہ کبھی پیچھے کسی مقام پر شروع ہوئی اور نہ ہی یہ آگے کسی مقام پر ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اور اس کے پیچھے مسیح یسوع کا کردار بطور بادشاہ کے ہم دیکھتے ہیں۔ اور جب جب بھی یسوع کی بادشاہی کسی جگہ پر آئے گی تو بادشاہ لوگوں کو اپنے جیسا بنا لے گا۔ جہاں کہیں بھی آپ بادشاہت کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ برطانیہ کی جو شاہی نظام ہے اس کو دیکھیں تو اس میں ملکہ یا بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق قوانین قائم کرتے ہیں، اور آج کل تو انہوں نے ایک اسلام کے لیے وزیر اعظم مقرر کر رکھا ہے، لیکن ہمیشہ بادشاہ یا ملکہ، کنگ یا کوئین اپنی رعایا کو اپنے جیسا بنانا چاہتی ہے کہ جیسا بادشاہ ہے ویسے ہی لوگ بن جائیں۔ اور یسوع مسیح کی بادشاہی جو ہے، جو کہ خدا کی بادشاہی ہے، وہ بھی آپ کو بادشاہ یسوع کی مانند بناتی چلی جائے گی۔ اگر آپ نے اس کی بادشاہی کو قبول کر لیا ہے تو وہ بادشاہی آپ کو تبدیل کرے گی، یسوع کی مانند آپ بنتے چلے جائیں گے، ڈھلتے چلے جائیں گے۔ اور جب بادشاہی ہے تو بادشاہ اپنے سفیر بھی مقرر کرتا ہے، اپنے ایمبیسڈرز بھی مقرر کرتا ہے۔ اور متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 18ویں، 19ویں اور 20ویں آیت میں سکھاتی ہے، جاؤ اور ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو اور ان کو باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو ان سب باتوں کی تعلیم دو جن کی میں نے تمہیں سمجھ دی ہے، جن کے بارے میں نے تمہیں بتایا۔ اس کا مطلب ہے وی آر ایمبیسڈرز، اب میں مسیح کا سفیر ہوں، خدا کے خادم اس کے سفیر ہیں، اور بادشاہ اپنے سفیروں کو مقرر کرتا ہے۔ جب آپ بادشاہی کی بات کرتے ہیں تو بادشاہی آپ کو ایک بات سکھائے گی، we don't have to become selfish، ہمیں خود غرض لوگ نہیں بننا۔ بادشاہی کے لوگ خود غرض لوگ نہیں ہیں، وہ بادشاہ کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور وہ خود غرضی میں زندگیاں بسر نہیں کرتے۔ خود غرضی کیا ہے؟ آج چرچ میں، کلیسیا میں لوگوں نے خود غرضی کا رویہ اختیار کر لیا ہے، اور وہ یہ ہے، پادری صاحب میرے لیے دعا کریں، بلیس می، مجھے وزٹ کریں، میرا خیال کریں، پرے فور می، سیٹ می، وزٹ می، ٹیچ می، کاؤنسل می، فیڈ می، لک ایٹ می، شو می، پرووائڈ می، سب کچھ می پر چلا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ میرے لیے یہ کریں، میرے لیے یہ کریں، میرے لیے یہ کریں۔ اور اکثر نوجوان لوگ پادری صاحب سے یہ پوچھتے ہیں، پادری صاحب اگر میں آپ کے ساتھ مل کر خدمت کروں تو آپ میرے لیے کیا کریں گے؟ What you will do for me، آپ میرے لیے کیا کریں گے؟ تو یاد رکھیں یہ می کا جو رویہ ہے یہ سیلفش رویہ ہے، اور یہ بادشاہی کا رویہ نہیں ہے۔ بادشاہ آپ کی زندگی تبدیل کر دے گا جب نئی حکومت، نئی بادشاہی آپ کی زندگیوں پر چڑھائی کرے گی، اور اس کا مقصد یہ ہوگا تاکہ آپ یسوع کی مانند بنتے چلے جائیں، یسوع کی مانند بنتے چلے جائیں۔ یہ بادشاہی ایک قطعی حتمی بادشاہی ہے، اور قطعی بادشاہی کا مطلب ہے کہ اس بادشاہی سے اعلیٰ برتر کوئی اور بادشاہی نہیں ہے، اس سے اور بلند، اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ پیمانے کی کوئی اور بادشاہی نہیں ہے۔ یہ خدا کی بادشاہی ہے۔ دوسری بات، یہ بادشاہی ایٹرنل کنگڈم ہے، یعنی کہ ابدی بادشاہی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، نہ اس کا آغاز ہے نہ ہی اس کا اختتام ہوگا۔ تیسری بات، یہ بادشاہی مطلق بادشاہی ہے، انگریزی میں ایبسولوٹ کنگڈم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غیر نسبتی ہے، نیدر ریلیٹو نور چینجز، نہ ہی اس کا
سردی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہی گرمی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اگر پنکھے نہیں چل رہے تو بادشاہی پھر بھی ہے، اگر پنکھے چل رہے ہیں بادشاہی پھر بھی موجود ہے۔ اگر سردی آ گئی خدا کی بادشاہی کو کچھ نہیں ہوگا، اگر گرمی آ گئی بادشاہی وہاں پر موجود رہے گی۔ یہ نہ ہی چینج ہوتی ہے، نہ سردی کا، نہ جھاڑے کا، نہ سورج کا، نہ تپش کا، نہ سایوں کا، اس پر کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ مطلق بادشاہی ہے، ایبسولوٹ کنگڈم۔ اور چوتھی اور آخری بات، دس کنگڈم از انفینائٹ۔ یہ جو بادشاہی ہے اس کی کوئی حدیں نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ نو لمٹس ان ٹائم اینڈ اسپیس، نہ ہی وقت میں اس کو کوئی قید ہے کہ خدا کی بادشاہی 1946 میں نہیں تھی۔ اگر آپ 10,000 سال پیچھے چلے جائیں، جب انسان کا زمین پر وجود نہیں تھا تب بھی خدا کی بادشاہی تھی۔ اور لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں، خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہوگی۔ بادشاہ کے حکم کی تکمیل ہو گئی۔ بادشاہ طالب جاتے ہیں اور درباری فوراً حاضر ہو جاتا ہے، جو بھی باہر لوگ کھڑے ہیں وہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بادشاہ نے تالی بجائی اور کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ آمین۔ یہ بادشاہی جو ہے اس کو وقت میں کوئی قید نہیں۔ اگر آپ آج سے 1,00,000 سال بعد بھی دیکھنا چاہیں اس بادشاہی کو تو یہ ایز اٹ از موجود ہوگی، کیونکہ یہ قید نہیں، اس کو وقت میں کوئی قید نہیں ہے، اسپیس میں اس کو کوئی قید نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو زمین پر کھڑے ہو کر دیکھنا چاہیں تو یہ یہاں پر بھی ہے۔ اگر آپ زمین سے باہر کسی اور سیارے پر چلے جائیں، پلوٹو پر چلے جائیں، نیپچون پر چلے جائیں، مریخ پر چلے جائیں، سورج پر چلے جائیں، ہر جگہ پر اس کی بادشاہی قائم ہے اور وہ نہ ختم ہونے والی بادشاہی۔ نو لمٹ ان ٹائم اینڈ ان اسپیس۔ اور جو کلیسیا ہے یہ اس کا انسٹرومنٹ ہے، خدا کے ہاتھ میں ایک اوزار ہے۔ آپ کلیسیا کا حصہ ہیں اور کلیسیا خدا کی بادشاہی میں ایک انسٹرومنٹ ہے جسے خدا بادشاہی کی وسعت کے لیے استعمال کرتا ہے، بڑھانے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں یہاں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بادشاہی کو دیکھنا الگ بات ہے اور بادشاہی کے اندر داخل ہونا الگ بات ہے۔ نیکودیمس یسوع مسیح کے پاس آیا اور آ کر پوچھا، اے نیک استاد، جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی اور نہیں دکھا سکتا، اس سے مجھے پتا چل گیا کہ تو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے وہ آ کر یسوع کو معجزات کی بات کرتا ہے، نیک استاد کہتا ہے، اور یسوع مسیح کہتا ہے جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یسوع نے یہ کہا، وہ بات کوئی اور کر رہا ہے، یسوع کوئی اور بات کر رہا ہے۔ کیا گرمی زیادہ تھی؟ جی، یہ یسوع کو سوال سمجھ نہیں آیا۔ یسوع ہمیشہ لوگوں کے سوال کا صحیح جواب دیا کرتا تھا۔ کئی مرتبہ ہم سوال پوچھتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں سمجھتا، اور جو اچھا استاد ہے وہ سوال کے پیچھے موجود سوال کو بھی جان لیتا۔ اس لیے یسوع نے دیکھا کہ یہ مجھے دیکھ کر آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں معجزات دیکھتا ہوں، نشانات دیکھتا ہوں، عجیب کام دیکھتا ہوں۔ Actually, the kingdom of God was invading Nicodemus. نیکودیمس کی زندگی پر خدا کی بادشاہی چڑھائی کر رہی تھی، اس لیے اس نے کہا وہ یہ کیا ہے؟ معجزات، نشانات۔ یسوع جو کام تو کرتا ہے یہ کوئی اور شخص نہیں کر سکتا، جو کام تو کر رہا ہے یہ خدا کی بادشاہی کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ خدا کی بادشاہی قریب ہے۔ یسوع نے جواب دیا، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اگلی بات جو یسوع نے کی وہ یہ تھی، جب تک کوئی روح اور پانی سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ So are you trying to see the kingdom of God or are you trying to enter into that kingdom؟ کیا آپ باہر سے کھڑے ہو کر اس بادشاہی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں؟